السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو میرے بیٹے؟ آج ہم جو ہے وہ شاہ اسٹوری کا لیسن نمبر 4 اینڈ آف ٹرم کو ڈسکس کریں گے۔ میرے بیٹے اینڈ آف ٹرم کا مطلب کیا ہے؟ تعلیمی مدت کا اختتام۔ رائٹر جو ہے ڈیوڈ ریچز جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسے جب وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے جو ہے وہ اسے اپنی لائف میں جو ہے کیا کیا جو ہے وہ کن کن چیزوں سے بینگ اے اسٹوڈنٹ ہونے پر تو انہیں کن کن ڈیفیکلٹیز میں سے گزرنا پڑا۔ تو بیٹا ہم پہلے اس کی ٹرانسلیشن کو ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ ذرا نکالیے میرے بیٹے۔ اینڈ آف ٹرم، آئی بلیو، مجھے یقین ہے، اے اسکول ٹیچر روٹ اے بک، ایک اسکول کے استاد نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا سم ایئرز اگو، چند سال پہلے، ود ٹائٹل فرائیڈے تھینک، اور جس کا عنوان کیا تھا؟ شکر ہے، جس کا عنوان تھا خدا کا شکر ہے، خدا کا جمعہ خدا کا شکر ہے۔ دس فریز ایکسپریسز پرفیکٹلی مائی ایٹیٹیوڈ، یہ جملہ عام طور پر یہ ایٹیٹیوڈ ارائیول آف دا ویکینڈ ڈیورنگ دا ٹرم وین آئی واز اے اسکول بوائے، یہ جب میں اسکول کا طالب علم تھا تو تعلیمی مدت کے دوران ہفتے کے اختتامی آمد کے بارے میں یہ جملہ میرے رویے کی مکمل کیا کرتا ہے؟ ترجمانی کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ شکر، تھینک گاڈ، خدا کا شکر ہے، فرائیڈے تھینک گاڈ، جمعہ خدا کا شکر۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بک کا جو ٹائٹل جو ہے یہ اس چیز کی ترجمانی کرتا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ اس لیے چونکہ جمعے کے بعد جو ہے وہ سیچرڈے اور سنڈے جو ہے وہ دو چھٹیاں ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جمعے کے بعد دن جو ہے ہمارے لیے بہت اچھا دن ہوتا تھا، کیونکہ آگے جو ہے وہ جمعے کو ہاف ہالیڈے ہوتی تھی، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ گھر واپس آنا تھا، یعنی کہ ہم ایسے جو ہے اسکول سے بھاگتے تھے جیسے قیدی جو ہیں وہ جیل سے بھاگتے ہیں، اور اس طرح ہم پورے ایک ویکینڈ کی، ایک ہفتے کی وہ ہارڈ کمپٹیشن، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت زیادہ اسکول کا کام اور اس مشقت امیز کام سے جو ہے وہ فیڈ اپ ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ فرائیڈے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوا کرتا تھا کیونکہ سیچرڈے اور سنڈے جو ہے وہ چھٹی ہوا کرتی تھی۔ دا ڈیلی گرائنڈ آف اسکول کی روزانہ کی مشقت ود دس ابنڈنٹ، بہت زیادہ کام، اور ود دا فیریس کمپٹیشن، بہت زیادہ شدید مقابلہ، دا سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس، اور کبھی بھی آرام کرنے قابل نہ ہونے کے احساس نے پریسڈ ہیولی اپون، مجھے پہ شدید دباؤ کا شکار کر دیا۔ ان اسپائٹ آف فیکٹ، اس حقیقت کے باوجود دیٹ آئی آفن انجوائڈ دا ایکچوئل کلاس ورک، اگرچہ میں کلاس کے حقیقی کام سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اب وہ کیا کہ رائٹر کہہ رہا ہے کہ ایکچولی کلاس کے عام روٹینز پہ میں بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن جو اسکول کا جو ورک ہوتا تھا، جو اسکول کا ہوم ورک ہوتا تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتا تھا۔ واکنگ اپ ان دا مارننگ ود دا نالج، یہ جانتے ہوئے صبح بیدار ہونا، دیٹ ون سمپلی ہیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ، اور آدمی کو بستر چھوڑنا ہی ہے، اینڈ دیر واز نو پاسبلٹی آف ٹرننگ اوور آف این ایکسٹرا ڈور، کہ یہ کروٹ بدل کر مزید جو ہے وہ اونگنے کا امکان نہیں، اینڈ سینگ دا آرز آف اسکول اسٹریچنگ اہیڈ، اسٹریچ کا مطلب ہے پھیلے ہوئے، اور پھیلے ہوئے اسکول کے اوقات کو دیکھنا واز اے ڈسمل ایکسپیرینس۔ ڈسمل کیا ہے میرے بے؟ ڈسمل جو ہے افسردہ، سیڈ، اور یہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ کروٹ لینا اور بستر کو چھوڑنا جو ہے وہ امپاسبل ہوتا تھا، لیکن اس کو چھوڑنا ہی تھا کیونکہ اسکول کا ٹائم ہونے لگا تھا، اور اس کو اس وقت جو ہے وہ جو ایکسپیرینس ہوتا تھا وہ ہمارے لیے کیا تھا؟ ایک ڈسمل ایکسپیرینس تھا، اسپیشلی آن اے منڈے، خاص طور پر منڈے کو۔ وی ہیڈ میڈ، اب وہ یہاں میں کیا بتا رہا ہے کہ ہماری ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی، ہماری ایک میڈ ہوا کرتی تھی، بیٹا ذرا سمجھ لیجئے گا، ہماری ایک میڈ ہوا کرتی تھی، تو وہ مارننگ واک، صبح کے وقت جو ہے مارننگ یعنی کہ واکنگ اٹھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اویک کرتی تھی،
کہ جب جو ہے وہ سیڑھیوں پہ چڑھتی اور سیڑھیوں کی جو ہے وہ چونکہ لکڑی کی ہوا کرتی تھی، تو جب وہ اوپر چڑھتی تو میں اس کی آواز جو ہے وہ سن لیتا تھا، اس کی قدموں کی چاپ کی آواز سنتا تھا۔ تو وہ کہتے جب وہ آتی تھی تو وہ کہتی تھی سیلویا لائنیل اٹھو اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اب وہ کہتا تھا جب وہ یہ ورڈز بولتی تھی تو مجھے اس کی آواز ایسے لگتی، اس کی آواز منحوس آواز، اومینس کا مطلب ہوتا ہے منحوس۔ اب وہ کہتا ہے اس کی جو منحوس آواز جو تھی مجھے ایسے لگتی تھی جیسے کوئی جہنم کا بلاوا، یعنی کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اسکول سے جو ہے وہ اسکول کے کام سے جو ہے وہ فیڈ اپ ہو گیا تھا، سمجھ آ گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہماری ایک نگرانی ہوا کرتی تھی، جب وہ سیڑھیوں پہ چڑھتی تھی، سیڑھیاں چونکہ لکڑی کی ہوا کرتی تھی تو ان کی قدموں کی چاپ میں سنتا تھا، تو وہ جب وہ نیم لے کر ہمیں پکارتی تھی تو مجھے ایسے فیل ہوتا جیسے کوئی جہنم سے جو ہے نا وہ اس کی آواز منحوس آواز ایسے لگتی تھی جیسے جہنم سے کوئی بلاوا ہو۔ We had made once ایک دفعہ ایک ملازمہ تھی who would climb each morning with a grim step، جو کہ ہر صبح up to the attic floor، ہر صبح ڈراؤنی قدموں کے ساتھ بلائی منزل کی طرف چڑھتی تھی، جہاں لائنل اینڈ آئی سلیپٹ ان بیڈ روم، اور بیڈ روم میں سویا کرتے تھے، اینڈ مائی سسٹر سلویا ان ادر دوسرے کمرے میں، اینڈ اناؤنس ان ڈیپ فیونرل ٹون، ایک غمگین لہجے میں اعلان کرتی، لائنل ڈیوڈ سلویا ٹائم، وقت ہو گیا، آئی یوز ٹو لائی ویٹنگ فار دا اومینیس ٹریڈ، اور میں اومینیس ٹریڈ آن کارپیٹڈ ایٹک اسٹیئر، اور میں بلائی سیڑھیوں کی بغیر قالین والی سیڑھیوں پر اس کی منحوس چاپ کے انتظار میں لیٹا رہتا تھا، اینڈ دا وائسز ہرلیڈڈ ساؤنڈڈ ان مائی ایئرز لائک اے سمنس ٹو ڈیمنش، کہ وہ میں نے کہا اس سے پہلے والی آواز میرے لیے ایسی ہوتی تھی جیسے جہنم کی طرف سے مجھے کوئی آواز سنائی دیتی ہو۔ تو میرے بیٹے میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایک نگرانی ہوا کرتی تھی، تو جب وہ میں جو ہے اس کی قدموں کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہوتا تھا، تو جب وہ سیڑھیوں پہ چڑھا کرتی تھی، چونکہ سیڑھیاں جو تھی وہ لکڑی کی ہوا کرتی تھی، تو میں اس کی آواز سن لیتا تھا، تو جب وہ میں نام لے کر پکارتی تھی تو وہ کہتے تھے تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے جہنم سے کوئی بلاوا ہو۔ The anticipation was always worse، پیش بینی ہمیشہ حقیقت سے بدتر ہوتی تھی، دین دا ریالٹی، حقیقت۔ آئی ڈونٹ ریمبر، مجھے یاد نہیں، اوور بینگ اسپیشلی انہیپی ان دا کلاس، کہ کبھی میں کلاس میں خاص طور پر ناخوش ہوا تھا، بٹ اوپریسو اٹ، اب وہ کہتا ہے کلاس میں مجھے یاد نہیں، میں اب وہ کہہ رہا ہے کلاس میں ہمیشہ خوش ہی رہتا تھا، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ اوپریسو ورک، بہت زیادہ کام، ہارڈ کمپٹیشن، بہت زیادہ سخت مقابلہ، اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں اسکول سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا تھا۔ But the oppressive weight of knowledge of a full day school ahead remained a characteristic sensation of my childhood، اور لیکن آگے اسکول کے پورے دن کی بوجھ کی گئی میرے بچپن کا ایک خاص احساس رہا، and disappeared only، اور یہ اس وقت ختم ہوا after I had left school، جب میں اسکول کو چھوڑ کر and entered the یونیورسٹی میں داخل ہو گیا، where the smaller number of classes to be attended، جہاں بہت ہی کم کلاسز جو ہے وہ اٹینڈ کرنا پڑتی تھی، and the freedom of student to come and go، اور اسٹوڈنٹ کو مکمل آنے جانے کی آزادی تھی۔ meant to a completely new kind of academic work، مطلب یہ کہ ایک مکمل نئی قسم کی تعلیمی دنیا تھی۔ to wake up a Thursday morning، جمعرات کی صبح اٹھنا، to feel end of week، ہفتے اختتام کے طور پر already laying ahead، جو اس کے سامنے صبح کے وقت جمعرات کی صبح آگے موجود ہفتے اختتام کے احساس پر، یا وہ کہہ رہے اس کے ساتھ بیدار ہونا تھا، اینڈ فرائیڈے مارننگ، جمعے کی صبح واز آلریڈی پازیٹیولی روز کلرڈ، خوشگوار ہوا کرتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ جمعے کی صبح جو ہے وہ اس لیے روز کلرڈ ہوا کرتی تھی کہ جمعے کے بعد جو ہے وہ سیچرڈے آنا ہے، فرائیڈے کے بعد سیچرڈے اور سنڈے، کیونکہ سیچرڈے اور سنڈے میں 2 چھٹیاں ہوا کرتی تھی، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ جو فرائیڈے کا دن ہوا کرتا تھا بہت ہی جو ہے وہ اچھا دن ہوا کرتا تھا۔ The last period of each of our lessons were called on Friday،
جمعے کے دن آخری پیریڈ ہمارے سباق میں ہر ایک سبق کو کہا جاتا ہے آن فرائیڈے وٹ ایور دا سبجیکٹ کسی بھی مضمون کا ہو ہیڈ اسپیشلی ہیپی فلیور آف دا اینڈ آف دا ویک، ہفتے کے اختتام کا خاص جو ہے وہ خوشگوار مزہ رکھتا تھا. سمجھ آگے کہ وٹ ایور کسی بھی سبجیکٹ کے پیریڈ ہو، لیکن وہ کہتا ہے لاسٹ پیریڈ جو ہمارے لیے بہت اچھا تھا کیونکہ اس کے بعد آگے جو ہے وہ 2 چھٹیاں تھیں. وٹ ایور اینڈ ون واکڈ ہوم فار اسکول آن فرائیڈے، اور ہر کوئی جمعے کی سپہر کو اسکول سے گھر کی طرف جاتا آفٹر نون. اینڈ ہاور مچ ہوم ورک ہیڈ بین اسائنڈ فار منڈے، منڈے کے لیے کتنے ہی کم کام جو ہے وہ سونپا گیا. ود دا ٹریڈ آف این اسکیپڈ پرزنر، ایک وہ مفرور قیدی کی طرح چل کر جاتا تھا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے قیدی جو ہے وہ جیل سے بھاگ جاتا تھا، تو ایسے جو ہے ہم فرائیڈے کو اسکول سے ایسے جو ہے وہ بھاگتے تھے جیسے قیدی جو ہے وہ جیل سے بھاگتے ہیں. فرائیڈے نائٹ، جمعہ کی رات، ود 2 solid days before school again، دوبارہ اسکول جانے سے پہلے 2 مکمل دنوں کے ساتھ، واز دا بیسٹ نائٹ آف دا ویک، ہفتے کی بہترین رات ہوتی تھی. سیچرڈے نائٹ ود اسٹل ہولڈے، ہفتے کی رات بٹوین اٹ، ان کے درمیان، اینڈ دا منڈے، اور سوموار اس کے درمیان، پورا ایک دن کے ساتھ، واز پلیزنٹ ان کوائٹ ڈفرینٹ وے، ایک بالکل مختلف انداز میں خوشگوار ہوتی تھی. سنڈے نائٹ واز فل آف تھریٹ آف منڈے مارننگ، اتوار کی رات، میرے پاس اتوار کی رات اور صبح کی صبح ہمارے لیے جو ہے وہ خوف سے بھری ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سنڈے نائٹ کو، اس لیے کہ صبح جو ہے وہ اسکول جانا ہے، منڈے کی صبح بھی یہی، مطلب کہ وہ اس سے جو ہے وہ خوف سے، تھریٹ سے بھری ہوئی تھی. فرائیڈے اس لیے خوش تھا، فرائیڈے جو ہے وہ چونکہ وہ روز کلرڈ اس لیے تھا کہ آگے سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے وہ چھٹی ہوا کرتی تھی. اب وہ کہتا ہے فرائیڈے نائٹ اور سیٹرڈے نائٹ تو بہت پلیزنٹ نائٹ ہوا کرتی تھی، لیکن جو سنڈے کی نائٹ تھی وہ تھریٹنگ جو ہے وہ تھریٹ تھی. کیوں؟ کیونکہ یہی دل میں ہوتا تھا کہ صبح جو ہے وہ اسکول جانا ہے. ہاں جی، سم ٹائم دیر ور ان ایکسپیکٹڈ اسپائٹس. اب ہوتا ہے بعض اوقات غیر متوقع وقفے. ہمارے پاس یہ ایڈیشنل کویشچن بھی ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا. وٹ ور ان ایکسپیکٹڈ رسپائٹس، وٹ ور، اس ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا. وٹ ور ان ایکسپیکٹڈ رسپائٹس، غیر متوقع، ان ایکسپیکٹڈ رسپائٹس، غیر متوقع وقفے آ جاتے. اس ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کیا تھا. ہاف ہالیڈے، کبھی ایسے ہونا کہ آدھی چھٹی ہو جانی. ٹو لیٹ اس اٹینڈ اے فٹ بال میچ، یا کوئی فٹ بال میچ وغیرہ. اور وچ سم انفورسین، جو دیکھنے کے لیے آدھی چھٹی مل جاتی تھی. وچ سم ون، جو کہ سرکمسٹانسز ہیڈ کاز ٹو بی کینسلڈ دا پریسیڈنگ سیٹرڈے، جو پچھلے ہفتے کچھ ناگہانی حالات کی وجہ سے منسوخ کیا گیا تھا. اور یا دا سڈن ڈسمل آف اسکول این آر ٹو بیفور دا یوزول ٹائم، یا کسی غیر متوقع بحران اور ان ایکسپیکٹڈ کرائسس سیلیبریشن، یا تقریب کی وجہ سے اسکول کے معمول کے وقت سے پہلے 1 یا 2 گھنٹے اسکول جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا. بٹ دیز واز فیو اینڈ فار بٹوین. میرے بیٹے یہ ہمارے پاس ایڈیم ہے، فیو اینڈ فار بٹوین، ذہن رکھ لیجیے گا. فیو اینڈ، یہ ہم نے پڑھا بھی ہے، فیو اینڈ فار بٹوین، اس کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ کبھی کبھار. میرے بیٹے فیو اینڈ فار بٹوین کا کیا مطلب ہے؟ سیلڈم، سم ٹائم، کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا. ونس اے ٹائم وی ہیڈ دا اینول مڈ ٹرم ہالیڈے، تعلیمی مدت کے دوران ایک مرتبہ سالانہ جو ہے وہ درمیانی مدت کا ایک چھٹی، منڈے آف، وچ میڈ اے لگژری لانگ ویکینڈ، جی یعنی سوموار کی چھٹی ہوتی تھی اور جو کہ ہفتے کے اختتام کو لطف طور پر طویل بنا دیتی تھی. بٹ اٹ سیم ٹو گو جسٹ فاسٹ ایز آرڈنری ویکینڈ، یہ بھی معمول کے اختتام کے ہفتوں کی طرح تیزی سے گزرتا دکھائی دیتا تھا. اینڈ اکوائنلی ان ونٹر، کبھی کبھار موسم سرما میں، اف دیر ہیڈ بین کنٹینیوس ہارڈ فروسٹ، کبھی ایسے ہوتا کہ مسلسل جو ہے وہ دھند وغیرہ پڑتی. فار سم ڈیز، یہ بعض اوقات شدید برف باری ہوتی. اور سم ٹائم، یا بعض اوقات وی وڈ گیٹ اے ہول ڈے اسکیٹنگ ہالیڈے، یا کبھی جو ہے وہ ہمیں برف پھسلنے کی جو ہے وہ چھٹی مل جاتی تھی. یعنی کہ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ کبھی جو ہے وہ ایسے وٹ ور ان ایکسپیکٹڈ اسپائٹس کیا ہے کہ ان غیر جو ہے وہ متوقع لمحات کیا تھے. ایسے کبھی ہوتا تھا کہ اسکول کا فٹ بال کا میچ وغیرہ ہو جائے، یا کبھی ایسے ہوتا تھا کہ
کہ اسکول میں کوئی کرائسس یا کوئی جو ہے وہ کوئی سیلیبریشن منانے کے لیے جو ہے وہ ایسے کبھی کبھار چھٹی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جہاں یا کبھی ایسے اسکول 1 یا 2 گھنٹے پہلے جو ہے وہ بند ہو جاتا تو اس سے جو ہے وہ ایسے بہت جو ہے وہ کم جو ہے وہ لمحات جو ہے وہ آتے تھے۔ دیز ور بلیسڈ بریکس ان روٹین، معمول کے کام میں یہ وقفے نعمت ہوتے تھے، بٹ ناٹ آف کورس، لیکن بلا شبہ کمپیریبل ٹو دا ہالیڈے وی گاٹ ایٹ کرسمس اینڈ ایسٹر، بلا شبہ ان کا چھٹیوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا تھا جو ہمیں کرسمس اور ایسٹر پر ملتی تھی۔ 3 weeks ایچ ان مائی ارلی اسکول ڈیز، میرے اسکول کے ابتدائی میں یہ 3 ہفتے کی ہوتی تھی، لیٹر ٹریجیکلی لیکن افسوس کے ساتھ ریڈیوس ٹو 4 night، یہ 15 دن کی کر دی گئی۔ اینڈ دین اف مائی ریکولیکشن آف مائی لاز، اگرچہ میری یادداشت کی اگر میری یہ یادداشت کی محرومی تھے، یہ محرومی از ناٹ مس لیڈنگ می، مجھے گمراہ نہیں کر رہی تھی، اور ٹو میئر 10 days، محض 10 دن کر دی، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ پہلے 3 ہفتے کی چھٹیاں کرتی تھی کبھی، لیکن ٹریجیکلی جو ہے اب یہ چھٹیاں جو ہے وہ کم کر کے جو ہے وہ 10 days کی کر دی گئیں۔ بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز، لیکن وہ کہتا ہے اصل چھٹیاں تو موسم گرما کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی، دا 2 months ویکیشن، وہ ہمیں 2 ماہ کی ہوا کرتی تھی، وی گاٹ ان سمر ان ٹائم، جو اور یہی وقت پہ جو ہے وہ ہوتی تھی، اور اینڈ اٹ واز دیز منتھس، اور یہی وہ مہینے تھے ٹورڈ وچ دا ہول ایئر موو، اور یہی 2 months ہوتے تھے جس پہ پورا سال جو ہے وہ حرکت کرتا، مطلب کہ یعنی کہ بہت کم ہمیں عام پورے سال میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، تو جب گرمی کی چھٹیاں آتی تھی تو وہی 2 months ہوتے تھے، وہی جو ہے وہ چھٹیاں جو تھی وہ لطف اندوز ہونے کی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ وہی 2 چھٹیاں جو ہے وچ دا ہول ایئر موو، جس پہ پورا سال جو ہے وہ حرکت کرتا تھا۔ And 2 months seemed a long time in those days، ان دنوں میں 2 ماہ بہت طویل عرصہ دکھائی دیتا تھا۔ Indeed بلا شبہ I used to have a feeling there، مجھے یہ احساس ہوا کرتا تھا، for all practical purposes، تمام عملی مقاصد کے لیے I could look forward to a period of permanent felicity، کہ میں ایک مستقل طور پر مسرت دور کی توقع کر سکتا۔ میرے بیٹے فیلسٹی کا کیا مطلب ہے؟ خوشی۔ میرے پرماننٹ کیا ہے؟ پرماننٹ کیا ہے؟ مستقل۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے I could look forward، کہ میں عملی طور پر کہ اس چیز مستقل پر مسرت دور کا ایک جو ہے وہ لمحہ جو ہے ایک مسرت دور کی توقع کر سکتا تھا۔ I would walk home across the meadow in July sunshine، میں جولائی کی دھوپ میں سبزہ زار سے گزر کر گھر جاتا تھا، wearing my summer school clothes، گرمیوں کے کپڑے، گرے کریکٹ شرٹ، گرے شارٹس اینڈ ریڈ ویسٹرن بلیزر پہن کر، savor with happiness with conscious relish، اور شعوری مزے کے ساتھ اپنی خوشی سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ I could hardly believe، مجھے یقین کرنا مشکل تھا، that their 3 strenuous school term، یہ بلا شبہ یہ 3 کٹھن مشقت امیز دورانیاں had indeed rolled away، بلا شبہ گزر چکے ہوتے تھے، and looked far and dreamed of almost mythical summer holidays، اور موسمی گرما کے تقریباً افسانوی تعطیلات جن کی میں تمنا کرتا تھا، were at hand، جن کے خواب دیکھتا تھا وہ شروع ہونے والی تھیں، unspoiled as yet، ابھی تک صحیح سالم، and laying inact and promising just ahead، it seemed to be good to true، اور یہ بالکل میرے سامنے موجود تھی اور یہ سب کچھ اتنا اچھا تھا کہ سچ نہیں لگتا تھا۔ تو میرے بیٹے یہاں ہمارے پاس جو ہے اب یہاں ہمارے پاس ایک جو ہے وہ میتھیکل کہتے ہیں ایسی ریالٹی جس میں کوئی ریالٹی نہ ہو۔ میتھیکل کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی حقیقت نہ ہو، امیجینیٹو ہو، فرضی چیز ہو، ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ میتھیکل جس میں کوئی ریالٹی نہ ہو۔ آگے ہمارے پاس ہے وشیز، رائٹر کہتا ہے کہ انسان کی جو خواہشات جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، وشیز ڈونٹ کم ٹرو ان ہز لائف۔ رائٹر ایکچولی میں بتا رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ میں ٹرائی سائیکل کی خواہش کرتا تھا، اس میں اینڈ پہ ہے 3 پہیوں والی خواہش رکھتا تھا، لیکن وہ میں حاصل نہیں کر سکا۔ پھر میں نے 2 پہیوں کی جو ہے وہ سائیکل کی خواہش کی، وہ پہلے تو اس نے حاصل نہ کی، بٹ لیکن یونیورسٹی میں اسے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں اسے جو ہے وہ اسکالرشپ ملا تھا، جس سے اس نے جو ہے وہ بائیسیکل جو ہے وہ خریدی تھی۔ ایکچولی رائٹر بتاتا ہے کہ ہم تینوں بہن بھائی جو ہے وہ آئس کریم کھانے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ
کہ میری خواہش ہی تھی لیکن وہ ہماری پوری نہ ہو سکی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ جس سے ہم آئس وغیرہ جو ہے آئس کریم وغیرہ جو ہے یا کوئی شاپ سے کوئی چیز جو ہے وہ کھا لیں. اس کا مطلب وہ کہتا ہے کہ انسان کی ہر خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. Wishes didn't come to in his life. I know that all my early childhood I longed for desperately a tricycle. وہی بات میرے بیٹے خواہش کی which my parents could never afford نہیں کر سکتے تھے. And later بعد میں the wish was transferred to a bicycle میں تبدیل کر دی گئی. And later the wish and there I too was permanently disappointed. اس سے مکمل طور پر مایوس ہو گیا. I bought my first bicycle for my میں نے خود خریدی when I was 21 جب 21 سال کا تھا with prize money اور انعامی رقم سے خریدی. I had won at Edinburgh University اور میں نے وہ ایڈنبرگ یونیورسٹی سے جیتی تھی. How often had I stood outside sweet shop اکثر مٹھائی کی دکان کے باہر with empty pocket جیب خالی جیب کے ساتھ کھڑا رہتا تھا longing for a penny or to materialize somehow hung on the outskirts of crowd again around an ice cream کہ کس طرح اپنی خواہش کو کس طرح پورا کرنے کے لیے ایک یا دو اسکول کی تمنا ہوا کرتی تھی کہ آئس کریم کی ریڈی کے گرد جمع ہو جانا ہجوم کے باہر کھڑا رہنا اور یہ سوچنا whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free کہ شاید آئس کریم والا مجھے معجزاتی طور پر متاثر ہو کر مجھے کورنیٹو یا ایک سلائڈ وغیرہ مفت دے دے. These things never happened. یہ چیزیں کبھی رونما نہیں ہوتی. The few pence a week pocket money. اب دیکھیں ہمارے پاس لاسٹ کوشچن ہے what did the writer do with the pocket money. ہمارے پاس ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے what did the writer do with the pocket what did the writer do with the pocket money. مصنف جو ہے وہ پاکٹ منی کا اب وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے تینوں بہن بھائی جو ہیں ویک کے جو وہ پیسے جو وہ خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ جو ہے وہ انہیں ایک باکس میں جو ہے وہ جمع کیا کرتے تھے. The few pence a week pocket money we received was to be put into a money box جنہیں ہم رقم جو ہے وہ ایک منی باکس میں جمع کرتے تھے and saved during our early childhood بچپن میں and lineal silly and I never had anything to spend for help اور جس کو اور میرے پاس اپنے آپ پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. Yet summer and the summer holidays did come ضرور آ جاتی تھی. The school year did come to an end اسکول کا ضرور اختتام ہوتا and one did not find oneself at last standing by the trunks and suitcase outside number 6 بالآخر خود کو نمبر 6 کے باہر ملر فیلڈ پلس ٹرنک اور اینڈ اس میں سوٹ کیس وغیرہ کے پاس ٹیکسی لے کے آنا ویٹنگ فار ٹیکسی کا انتظار کرنا دیٹ واز ٹو کنوے دا فیملی جس نے خاندان اینڈ اس لگیج اور اس کے سامان کو ٹو دا ریلوے اسٹیشن پر پہنچانا. تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے سمپل بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جہاں مرضی چلا جائے اینڈ جو ہے اس نے موو ہونا ہے مطلب کہ انسان کی منزل جو ہے وہ جہاں جانا ہے انسان نے وہیں پہنچنا ہے. میرے بیٹے ہم نے اب یہ ٹرانسلیشن کو ڈسکس کی ہے. میرا خیال ہے اب آپ کو یہ بھولنی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھے ہم اس کے کویسچنز بھی دیکھ لیتے ہیں. وٹ واز ڈیشز ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز ویکینڈ اینڈ اسکول بوائے وائی ڈیڈ ہی لانگ. ڈیچز کے بطور اسکول طالب علم جو ہے اس کے ہفتے کے بارے میں کیا رویہ تھا اور اس کی خواہش کیا رکھتا تھا. یعنی کہ وہ کیا تھا کہ وہ ہفتے دا رائٹر جو ہے وہ بڑی بےتابی سے ایک ہفتے کے اختتام کا انتظار کرتا تھا کیونکہ وہ مکمل اسکول سے تنگ آ گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اب جو ہے وہ لیکن وہ اسکول کے کام سے وہ اسکول سے کبھی ایسا ہوا تھا جو ناخوش ہو لیکن وہ ایکچولی اسکول کے کام سے ہارڈ کمپٹیشن سے بہت زیادہ کام سے جو ہے وہ تھک گیا تھا. اب وہ مکمل جو ہے وہ اس کام لیکن اسکول کی کام کی مشقت امیز اور یکسانیت سے وہ تنگ تھا. اب وہ اسے مکمل جو ہے وہ بہت آرام کی ضرورت تھی. وٹ واز ڈیش جنرل ویو اسکول لائف. اب وہ کہتے ہیں وہی بات میں نے بتائی ہے کہ اسکول کے کام کی وجہ سے ہارڈ کمپٹیشن کی وجہ سے وہ اسکول کے روزانہ کام سے مصنف جو ہے وہ تنگ آ گیا تھا. وہی بات اور اکثر لیکن وہ کام کے اسکول کے حقیقی کام سے وہ لطف اندوز ہوتا تھا لیکن وہ اسکول کی زندگی کو ناپسند کرتا تھا کیونکہ وہ مشقت امیز والی اور یکسانیت امیز تھی. ڈیچز لائک ہالیڈیز فار دیئر فریڈم اینڈ فریڈم فرام ورڈ. ڈیچز چھٹیوں کو ان کے آزادی کی وجہ سے پسند کر آزادی اس لیے کہ 3 مہینے جو ہے اس نے وہ چھٹیاں عمر کرتی تھی جس سے رائٹر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ لطف اندوز ہوا کرتا تھا اور اس کی جو ہے وہ مشقت امیز اور اس کی محنت طلب سے مطلب کہ ان سے وہ اس مشکل کام سے اور مشقت امیز سے وہ چھٹکارا پا رہا تھا.
ہاؤ ڈیڈ ایچ اسپینڈ دی سمر ہالیڈیز, مصنف نے کیسے جو ہے وہ سمر ہالیڈیز گزاری. دا رائٹر how did he spend his summer holidays. The writer longed for summer vacation impatiently بڑی بے صبری سے گرمی کی چھٹیاں کے انتظار کرتا تھا. It was a time toward the whole year which the whole year, یہ وہ وقت تھا یعنی کہ وہی 2 months کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی جس پہ پورا سال جو ہے وہ حرکت کرتا تھا. It was the period of long real and پرماننٹ انجوائمنٹ, اس کے لیے مکمل مستقل اور خوشیوں کا عرصہ تھا. ہی آلسو وینٹ آن ٹور ود ہز فیملی, اور وہ اپنے خاندان کے لیے جو ہے ساتھ ٹور پر بھی جایا کرتا تھا. واٹ ور رائٹرز انفلفلڈ ڈیزائرز, ابھی بات کی ہے کہ رائٹر کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ٹرائی سائیکل کی خواہش کی, وہ نہ پوری ہو سکی, لیکن پھر بائی سائیکل کی خواہش کی, لیکن وہ بعد میں وہ والدین کو اس کے افورڈ نہیں کر سکتے تھے, لیکن بعد میں اس نے حاصل کی تھی. وہ کیسے یونیورسٹی سے اس نے جو ہے وہ انعام جیتا تھا جسے ایڈلبرگ یونیورسٹی میں, تو پھر اس نے جو ہے وہ بائی سائیکل جو ہے وہ خریدی تھی. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا, ابھی ٹرانسلیشن میں پڑھا ہے کہ وہ آئس کریم کی خواہش کرتا تھا, لیکن وہ آئس کریم بھی وہ حاصل نہ کر سکا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. What did the writer do with the pocket money? میں نے ابھی رائٹر جو ہے وہ ایکچولی پیسے خرچ نہیں کرتا تھا بلکہ ایک باکس میں جو ہے وہ جمع کرتا تھا. لائک ہز بردر اینڈ سسٹر, اور برادر اور بھائی کی طرح ہی سیو منی, اور وہ رقم کو جمع کرتا تھا. دا ٹور ڈیورنگ دا سمر ویکیشن, گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے جو ہے دوران کے لیے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ جمع کیا کرتا. مصنف جو وہ پیسے خرچ نہیں کیا کرتا تھا کس کی طرح, لائک بردرز اینڈ سسٹر, بلکہ ان کو جمع کرتا تھا کس کے لیے, ٹور کے لیے, گرمیوں کی چھٹیوں پہ جانے کے لیے, اس لیے ان کو جمع کرتا تھا. میرے بیٹے اس ویری ویری امپورٹنٹ چیپٹر, اس میں سے ہم نے کوشچن یہ بھی ڈسکس کی ہے وٹ ور ان ایکسپیکٹڈ اسپائٹس, کہ غیر متوقع جو ہے وہ وقفے کیا ہیں, کیا تھے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ اسکول میں کوئی فٹ بال میچ وغیرہ یا کوئی کرائسس یا کوئی سیلیبریشن ایسی ہو جانی جس سے اسکول میں جو ہے وہ چھٹی ہو جاتی تھی, یا کبھی ایسے ہوتا کہ اسکول جو ہے 1 یا 2 گھنٹے جو ہے وہ پہلے بند ہو جاتا تھا, وگرنہ ایسے بہت کم ہوا تھا, کبھی ایسے ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتا تھا, وگرنہ بہت کم ایسے ہوتا تھا کہ اسکول میں جو ہے وہ چھٹی ہو جائے. تو میرے بیٹے یہ ہمارا اینڈ آف ٹرم کا چیپٹر آئی تھنک سو کمپلیٹ ہوتا ہے. میرے خیال اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے, تاکہ ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کو بھی پڑھا اچھے طریقے سے اور اس کے شارٹ کوسچن کو بھی ڈسکس کر لیے, اور میرے خیال آپ کو بھولنا بھی نہیں چاہیے. اوکے میرے بیٹے, اللہ حافظ.